امریکہ کے ایک عجائب گھر میں رکھے سابق صدر ٹرمپ کے مجسمے پر سیاحوں کے مکے بازی پر مومی مجسمے کو ہٹا دیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیکساس کے شہر سان اینٹونیو کے ایک عجائب گھر میں آنے والے سیاح ٹرمپ کے موم سے بنے مجسمے پر مکے مارتے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے، جس پر انتظامیہ نے سابق صدر کے مجسمے کو ہٹا دیا۔ سان اینٹونیو کے عجائب گھر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے، جو بعد میں کسی وقت دوبارہ نصب کر دیا جائے گا اور عین ممکن ہے ایسا صدر جو بائیڈن کے مجسمے کے ساتھ لگا دیا جائے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف امریکہ میں ہی مقبولیت میں کمی نہیں آئی بلکہ دنیا بھر میں سابق صدر کی شہرت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر 2020 میں برلن کے مادام تساؤ میوزیم سے بھی امریکی صدارتی انتخابات سے قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا مجسمہ ہٹا دیا گیا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر صدارتی الیکشن میں شکست تسلیم نہ کرنے اور اپنے ووٹرز کو کانگریس کی عمارت پر حملے کے لیے اکسانے پر کڑی تنقید کا سامنا رہا ہے، جس پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے تھے۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے امن معاہدے کے تحت 1 مئی تک افغانستان سے انخلا نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پریس کانفرنس میں امریکہ کو امن معاہدے کی پاسداری کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر افغانستان سے رواں برس 1 مئی تک غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل مکمل نہ ہوا تو امریکہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ ترجمان طالبان نے مزید کہا کہ امید ہے نئے امریکی صدر معاہدے سے انحراف نہیں کریں گے اور افغانستان سے اپنی اور نیٹو افواج کو مقررہ تاریخ تک واپس بلا لیں گے تاکہ ہم افغانستان کے مسئلے کے حل اور پرامن تصفیے کے متفقہ سیاسی روڈ میپ تک پہنچ سکیں، جس سے ایک مستقل اور جامع جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ سہیل شاہین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے فوجی انخلا کی آخری تاریخ میں توسیع کے امکان کے جواب میں کہا کہ 1 مئی کے بعد بھی امریکی فوجیوں کا انخلا نہ ہوا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا اور پھر ہم بھی معاہدے سے آزاد ہوں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان گزشتہ برس طے پانے والے امن معاہدے کے تحت 1 مئی 2021 تک امریکی اور نیٹو افواج کو پاکستان سے واپس چلا جانا تھا اور اس وقت تک طالبان نے غیر ملکی افواج پر حملے نہ کرنے کی ضمانت دی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں 58 روز میں 10 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی مہلک ترین وبا نے امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی پھیلائی، جہاں لاکھوں افراد وبا کا شکار ہیں۔ کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے کرونا ویکسینیشن کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ امریکہ میں 58 روز میں 10 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں روزانہ ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں لگائی جا رہی ہیں۔ آئندہ 100 روز کے لیے ویکسینیشن کے لیے نئے ہدف کا اعلان کروں گا۔ کورونا سے متعلق اعداد و شمار جاری کرنے والی ویب کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,54,000 سے تجاوز کر گئی۔ پینٹاگون کے چیف لائٹ آسٹن نے نئی دہلی میں بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے ہم خیال شراکت داروں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی تعریف کی۔ واضح رہے کہ بھارت ایشیا پیسیفک کے خطے میں امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے اور لائٹ آسٹن کو 2 روزہ دورہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا نئی دہلی سے آمنے سامنے بات چیت کا پہلا موقع ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ الاسکا میں اعلیٰ امریکی اور چینی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد سامنے آیا، جسے واشنگٹن کے ایک سینئر عہدیدار نے سخت اور براہ راست قرار دیا تھا۔ بھارت سے قبل لائٹ آسٹن اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کیا تھا، جو چینی سرگرمیوں سے ناراض اس خطے میں امریکہ کے 2 دیگر اہم شراکت دار ہیں۔ اس کے بعد امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے 4 طرفہ اتحاد کوڈ رہنماؤں کے پہلے سربراہی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں چین کے خلاف کارروائی دیکھی جا سکتی ہے۔ لائٹ آسٹن جمعے کی رات نئی دہلی پہنچے اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر
अजीत डोवाल से बातचीत की। उनका कहना था कि दोनों फरीकैन ने आज़ाद इलाकाई नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देने के अपने अज़म की तस्दीक की। खित्ते के मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करने वाले दोनों फरीकैन ने अपने ख़यालात का तबादला किया और उनके वसीतर और मज़बूत दिफ़ाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इज़हार किया। लड़कियों की हर दिल अजीज बारबी डॉल भी नासा की टीम के साथ खला में जाने को तैयार हो गई है। रूस की वाहिद खलाबाज से मुतासिर दुनिया की मकबूल तरीन बारबी डॉल का नया एडिशन मुतारिफ करा दिया गया है। कंपनी का कहना है कि नई बारबी डॉल मुतारिफ कराने का मकसद नौजवान लड़कियों की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और तहकीक के शोबों में हौसला अफजाई करना है। 36 साल अना केकेना रूस की पहली खातून है जो कि खला का सफर करने जा रही है। 58 बरस कबल वैलेंटीनिया तेरेशोवा खला में जाने वाली दुनिया की पहली खातून बनी थी। पहली रूसी खातून खलाबाज आइंदा बरस के आखिर में खला के सफर पर रवाना होंगी, जहां उनके साथ मारूफ बारबी डॉल भी जाएगी। रूसी खलाई एजेंसी का कहना है कि खलाबाज बारबी डॉल ये पैगाम देती है कि कोई भी ख्वाब हकीकत में तब्दील हो सकता है। आपको खुद पर यकीन करना और आगे बढ़ने की जरूरत है। कबल ऐसी बारबी डॉल को साइंसदान के रूप में भी पेश किया गया था। बॉलीवुड में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि कई स्टार्स ने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया या एक दो फिल्में एक साथ काम करके आइंदा के लिए एक साथ काम करने से मौजरत कर ली। ऐसा ही मामला बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ रहा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि दोनों अदाकार काजोल की वजह से एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। प्रोफेशनल जेलसी के बायस इन दोनों यानी अजय और शाहरुख ने अभी तक एक साथ काम नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है दोनों अदाकारों ने माजी को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। शाहरुख खान और अजय देवगन ने पान मसाला के इश्तिहार में एक साथ काम किया है। इश्तिहार 42 सेकंड का है, जिसमें आवाज शाहरुख खान की है। आगाज में अजय देवगन को दिखाया गया है जो सोफे पर बैठे मशरूब पी रहे हैं। अजय को जैसे पान मसाले की खुशबू आती है वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इश्तिहार के आखिर में शाहरुख खान को दिखाया गया है जो पान मसाला खा रहे होते हैं। शाहरुख खान जैसे ही पलटते हैं अजय उन्हें देखकर रुक जाते हैं। अजय चलते हुए शाहरुख के पास जाते हैं और दोनों विक्ट्री का निशान बनाते हैं।